सबसे आखिर किताब है माँ बाप जदीदियत पे। नारंग साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, कोई लेबल ना लगाई, मैं हर लेबल का मुखालिफ हूँ। एक तरक्की पसंदी जैसी अच्छी तहरीक और जिसके जौहर की, जिसकी समाजियत की और समाजी इंसाफ की, उर्दू मजलूम का साथ देती है हमेशा, जालिम का नहीं देती। उर्दू इंसान के सच्चे और खरे तजर्बे की ज़बान है। उर्दू किज़्ब को और गैर खुलूस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उर्दू तख्लीक, अगर आप खुलूस से कुछ लिख रहे हैं और कमिटेड हैं तो उर्दू आपका साथ देगी, वरना आपकी ज़बान आपको धोखा देगी, नासखियत की तरफ ले जाएगी। जी नारंग साहब, जदीदियत के बाद जो किताब है, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने हमें जदीदियत को भी समझाया था और उसके बाद आपने हमें माँ बाप जदीदियत को समझाने की कोशिश की, क्या आपको लगता है कि आप कामयाब हुए उसमें? इफ़हाम तफ़हीम जी कोशिश की और अपनी तरफ से जितनी कर सकता था की। उसके साथ हमेशा ये कहता हूँ, बुद्ध ने कहा था अपनी टीचिंग्स के बारे में कि ये सबसे बड़ी टीचिंग ये है कि आंखें बंद करके किसी चीज़ को कबूल नहीं करो और अदब में अपना रास्ता खुद बनाओ। मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं बताऊं और बरत के दिखाऊं कि डीकंस्ट्रक्शन क्या होती है। और सासियर ने 14 तबक रोशन कर दिए पढ़ने वालों के, लिखने वालों के, और जिस तरह से उसने ज़बान को समझा और समझाया, और उर्दू में इस नाचीज़ को ये सआदत हासिल रही है। मेरे पूरी बात की तहरीरों पर मैं कोई लेबल नहीं लगाता, न मैं किसी माबाद जदीदियत का इमाम हूँ, कतन नहीं। मैं हर नज़रिए का इस लिहाज से मुखालिफ हूँ, हर वो नज़रिया जो अपना बुत खुद बनाता है। जैसे मार्क्स ने आखिरी उम्र में कहा था, यस आई एम मार्क्स बट आई एम नॉट मार्क्सिस्ट। सो जदीदियत हो, माबाद जदीदियत हो, कोई फ़लसफ़ा हो, कोई चीज़ अपनी जगह। 30 वर्षों 40 वर्षों में चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। खिड़कियाँ खुली रखो। हाँ, गांधी जी ने कहा था, मैं उस घर में रहना पसंद करूँगा जिसकी खिड़कियाँ और दरवाजे ताज़ा हवा के लिए खुल सके। ये हकीर फ़कीर नारंग यही कहता है सबसे, अपनी राह खोजो, अपनी राह चलो, अपने तजर्बे की अपनी आवाज़ को पाओ। अगर फैज़ सिर्फ अल्लामा इकबाल की पैरवी करते या अल्लामा इकबाल दूसरे गालिब बनना चाहते तो कभी अल्लामा इकबाल नहीं बन सकते। जी बिल्कुल। किसी की अदब जो है तकलीद का खेल है ही नहीं। अदब ग्रामर अगर पढ़नी तो ग्रामर की किताबों में पढ़ो, अरूज पढ़ना अरूज की किताबों में पढ़ो। ऐसी चीज़ों से अदब नहीं बनता। अदब बनता है दिल की गुदाख्तगी से, सच्चाई से, सच्ची तख्लीकियत से, आंखें बंद करके किसी के पीछे, गुरु के पीछे भी नहीं चलना चाहिए, किसी पीर के पीछे भी नहीं चलना चाहिए। आला से आला, बड़े से बड़ा जो पीर है वो भी यही कहेगा कि अपने गौर करो और अपने अंदर उतरो। और तख्लीकियत का जो आतिशकदा है वो किताबों में नहीं है, वो इल्म में नहीं है, वो ग्रामर की किताबों में नहीं है, चाहे शायरी पर क्यों ना हो, चाहे मेरी किताबें अफसाने पर क्यों ना हो। नहीं, वो तुम्हारी जानकारी की, तुम उससे फैज़ान हासिल करो, उससे बसीरतें, उन बसीरतों को अपने सीने का नूर बना दो। फिर उस सीने के नूर से जो चिंगारी निकलेगी वो सच्ची तख्लीकियत। नारंग साहब, एक तरफ फिराक जैसा अहम और बड़ा शायर है, बेशक वो बड़े शायर हैं, और मैं ज़ाती तौर पर, मैं बहुत अदना सा तालिब इल्म हूँ अदब का, मैं ज़ाती तौर पर फिराक को बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन शमसुर-रहमान फारूकी ने कहा कि अहमद मुश्ताक फिराक से बड़े शायर हैं। मैं ये सवाल नारंग साहब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि फारूकी साहब ने ये कहा, और किसी भी बड़े नक्काद की तरफ से या अदबी बड़े हलकों की तरफ से कोई भी मजबूरी उनकी रही हो, ये आवाज़ नहीं आई
کہ یار فراق ہماری اردو شاعری کی روایت کا بہت اہم اور بڑا نام ہے. ٹھیک ہے احمد مشتاق بہت اچھے شاعر ہیں, جیسے آپ نے فرمایا ناصر کاظمی ہمارے یہاں بہت اچھے شاعر ہیں, تو آپ اس جملے پہ یا اس بیان کو کس طرح لیتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اول تو یہ کسی کے ذاتی بیانات پر جی میں کسی لیکن اگر ادبی وہ حصہ بن جائے- خوشگوار یا ناخوشگوار رد عمل کا اظہار نہیں کرتا, جی اور اس جملے کو کسی نے سیریسلی نہیں لیا, جی اور اس کی میرے نزدیک میں اتنی اہمیت بھی نہیں ہے کہ 1 منٹ بھی اس پر 1 سیکنڈ بھی اس پر فضول صرف کیا جائے. جی آپ کا جواب آ گیا ہمارے پاس, آپ کا جواب آ گیا, سب کے پاس آ گیا. جی بالکل بالکل حقیقت ہے جی کہ بعض چیزیں بہت وارث علوی کے بہت سے جملے ہیں, محمد حسن عسکری کے بہت سے جملے ہیں جو اچھالے گئے ہیں. کس لیے اچھالے, اس طرح کے جملے کیوں اچھالے جاتے ہیں؟ چونکانے کے لیے, خود مشہور ہونے کے لیے. ارے بھائی ہم تم مشہور ہوتے ہیں, ادب کی دنیا ادب کے راستے کانٹوں سے بھرے. بالکل نارن صاحب, اور چونکانے کے عمل میں آپ کچھ دیر کے لیے چونکا سکتے سر ہیں. مارنا پتھر سے اور ٹکڑے جگر ہونا, یا جگر کہتا ہے ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے. ارے بھائی جملے لکھ کر کیوں چونکانے کی کوشش کرتے ہو؟ کارنامہ کرو ادبی, کوئی ایسا مصرع تر کہہ دو جو لوگوں کو یاد رہ جائے. تمہاری غزل کا کوئی ایک شعر ایسا کہہ دو, جی تڑپے ہے جان کھلے ہے حال جگر کا کیا ہوگا. مجنو لوگ کہے ہیں, مجنو کیا ہم سب ہوگا. کہیں آگ لگے کچھ وہ کارنامہ کر دے. جملے اس طرح کے جملے تو تاریخ سنجیدگی سے لے گی ہی نہیں. اب میں کیا, جن لوگ جو میرے معاصر ہیں, جن سے میری محبتیں رہی ہیں, میں ان کے بارے میں کیوں کوئی نازیبا بات کہوں. ان کا راستہ وہ جانے, ان کی باتیں وہ جانے, تاریخ فیصلہ کر دے گی. اور جو ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, سبحان اللہ, تو ان کو بھی معلوم نہیں کہ ادب کی روح کن چیزوں میں ہے. جی نارن صاحب, آپ ماہر لسانیات بھی ہیں, محقق بھی ہیں, کچھ بھی نقاد بھی ہیں, کچھ بھی نہیں, اور بہت سے طالب علم, میں بہت سے ادب اردو کا والے. ایک ادنا خادم ہوں. ہاں جگر سوزی کرتا ہوں, نہیں ادب کو ایسے ہی خادم کی ضرورت بھی ہے, اگر آپ جیسے خادم ہیں. میرا سارا سفر باوجود کوئی پسند کرے نہ کرے حق کی آواز اٹھانے کا, سیاستدانوں کے خلاف, ظالموں کے خلاف, جابروں کے خلاف, اور تو اور جو لوگ ادبی سیاست, ادبی مافیاؤں کے خلاف بھی. ادبی مافیا تو میں اس طرح کے لفظ تو میں استعمال ہی نہیں کرتا نا. حقیقت لوگ جانتے ہیں سب کچھ. جی 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 لیکن اپنی آواز کا تحفظ کرنا, اپنی سچائی کا, اس کے لیے برادرم بڑے ایثار کی ضرورت ہے. بہت آگ سے گزرنا پڑتا ہے, اور تھوڑا بہت جو کام کر سکے سو کیا. لیکن اتنا جانتے ہیں, اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق. عشق سے بڑی سچائی کوئی نہیں. خدا بھی عشق, زماں بھی عشق ہے, زندگی بھی عشق ہے, موت بھی عشق ہے, اور اردو زبان بھی عشق ہے. اور سب سے بڑا میرا عشق جب تک میں زندہ ہوں اردو زبان ہے. اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں. میرا بھی عشق کا سودا ہے. کوئی پسند کرے نہ کرے, شعر تو پورا سن لیجیے. جی جی ایک جان کا زیاں ہے کہ وہ میں بھی ڈھلان پہ ہوں. جی جی ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں. جی نارن ٹکٹ صاحب, میرے ہاتھ میں ہے, جی اسٹیشن پہ کھڑا ہوں. اپنی آواز زندگی بھر, جو زبان میری مادری زبان نہیں تھی, اسے میں نے سیکھا, اس میں نے ریاض کیا, میں خون جگر کھایا, اور پھر حق کا ساتھ دیتا رہا ہمیشہ, اور ضمیر کی آواز کا ساتھ دیتا رہا. جب ٹرین آئے گی ٹکٹ میرے ہاتھ میں ہے, صرف جسمی کو تو یہاں چھوڑنا ہے, جوہر تو میرے ساتھ ہے. جی نارن صاحب, لیکن اردو کا ہر عاشق, اردو کا ہر چاہنے والا
دعا وہ ہمیشہ رہتا ہے کہ اردو نارنگ کے ہر عاشق کا میں عاشق ہوں. جی نارنگ صاحب، ہر عاشق اردو کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ نارنگ صاحب کا سایہ تادیر ہم پہ قائم رہے، کہ تاکہ اس طرح کی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری اور علمی گفتگو سے فیضیاب ہو سکیں ہم جیسے اور یہ ہزاروں کہ کروڑوں کسی طالب کی علم. مخالفت میں ایک لفظ نہیں جی کہتا جی کبھی. نارنگ صاحب، ایک کتاب، آپ پاکستان سے یہاں آئے، اردو آپ کی مادری زبان نہیں ہے، اردو کو آپ نے سیکھا اور پھر اس کو سیکھنے کے بعد آپ نے بہترین کتاب، نہیں میرے خون میں تھی، بلوچستان میں بھی اردو بولتے جی جی. لیکن ایک ذاتی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا صاحب، معافی کے ساتھ مجھے معاف کریے گا نہیں کہ ایک نہیں، بحیثیت ہندو، گیان چند جین صاحب کی کتاب، گیان چند جین ہمارے بہت اہم لکھنے والے ہیں، آخری عمر میں ان کی کتاب ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب ہمارے سامنے آئی، جسے پڑھنے کے بعد کہیں کہیں ہمیں لگا کہ جو غیر مسلم حضرات اردو لکھتے ہیں، اردو بولتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتیاں ہوتی ہیں. گوپی چند نارنگ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گیان چند نے میں اس پورا مضمون لکھ چکا ہوں. بالکل آپ کا مضمون ساجد رشید جی جی کی بالکل اس میں چھپ چکا. میں پڑھ چکا ہوں میری کتاب میں بھی ہے. جی. لیکن کیا آپ کو کبھی ان زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں، بہت سی باتوں سے مجھے اختلاف. ہر کسی کی اپنی رائے. جی بالکل. گیان چند ان رائے کے علاوہ گیان چند، لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا، میں ہمیشہ اچھائی کو دیکھتا ہوں. کمی یا کوتاہی نہیں ہوگی تو بشریت کا تقاضا ہے. بشر یہ لفظ، اس میں شر شامل ہے. جی بہت شر کے ساتھ، یعنی انسان. غالب نے کیوں کہا تھا بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان، آدمی کو بھی میسر نہیں. انسان کون کس وقت بھٹک جائے کیا کہے، اس کی مرضی. جی ٹھیک. ہم نے جو ہماری رائے ہے کہ اردو ایک پل ہے، اردو رابطے بناتی ہے مذہبوں کے درمیان، قوموں کے کسی مذہب کی درمیان، اور کسی خاص ملکوں کے درمیان. اور اردو ایک ہے ہی گنگا جمنی زبان، ایک پلورلسٹک زبان. یعنی سیاست دانوں نے لفظ سیکولرزم کو ذلیل کر دیا، بے معنی کر دیا. اردو زبان ہے اس کی بہترین، اس کا مرقع. اور اس سے منحرف، اس کے جینیس کو اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ اس کے جینیس کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ جو جی چاہے کہیے. امریکہ کا ایک مصنف ہے، جین صاحب کی کتاب تو اب آئی، ان کے زندگی کے آخری برسوں میں، 10 سال ہوئے ہوں گے، 12 سال 14 سال. اور اس کا نام ہے کرسٹوفر کنگ، مشہور اسکالر ہے اور امریکہ میں پڑھاتا ہے. اس کی کتاب ہے 1 Language 2 Scripts، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے چھپی ہے کتاب. آج آپ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے پیچھے دم ہلا کے گھومتے ہیں کہ ہماری کتاب چھپ جائے کسی طرح سے. اس وقت جو کیوں نہیں رہیں گی کسی کے قانون پر؟ اردو والے اتنے ان پڑھ ہیں کیا؟ اتنے جاہل ہیں کیا؟ اتنے غیر ذمہ دار ہیں؟ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ کرسٹوفر کنگ غلط ہے، یہ ایک زبان نہیں ہے، 2 زبانیں. امیر خسرو کے زمانے میں تو 2 زبانیں نہیں تھیں. یہ لمبی بحثیں ہیں. جی جی بالکل. امیر خسرو تو نہ اس کو ہندی کہتا ہے نہ اردو. لفظ ہندی بھی اس وقت ہندی نہیں تھا 14ویں صدی. پر ہندی تو فارسی لفظ ہے. ہند کا مطلب ہندوستان، اور ہندوستان جہاں ہندو رہتے تھے. اور ہندی، ہر وہ چیز ہندی تھی جو ہندوستان کی. ہندی فولاد، ہندی تلوار، عرب تک مشہور تھی. اور خسرو اپنی زبان کو ہندوی کہتا. اور آج ہم کہتے ہیں کہ ریختہ کا شاعر اول. یس، ریختہ آپ کا بھی نام ہے. ریختہ کا لفظ کہاں سے آیا؟ وہ گائک بھی تھا، موسیقار بھی تھا. اس کی غزلیں فارسی اور اردو آمیز، ریختہ مانی ملی جلی چیز. اور اس ریختہ میں جو آپ نے قائم کیا ایک گنگا جمنی کلچر جھلکتا ہے. اور
जब इस तरह की जबान, अच्छा उर्दू का नाम उर्दू नहीं था, हिंदी का नाम हिंदी नहीं था, और वो शख्स लिख रहा है कि जड़ बुनियाद तो एक थी, और जैसे जैसे तरक्की करती गई और ज़बानें तरक्की करती हैं, आपको मालूम है सिखिज़म अपने को अलग, सिखिज़म अपने को हिंदुइज़्म से अलग समझता था गुरु नानक के ज़माने में? बिल्कुल नहीं। एक तहरीक थी इस्लाह की, एक तहरीक थी तहफ़्फ़ुज़ की, सरहदी इलाकों में रहते थे, और जो कल्चर डेवलप होता गया उसको लगा गुरुओं का सिलसिला है, फिर एक मज़हब बन गया। तो जैसे वो अमीर खुसरो का लगाया हुआ पौधा या वो पचमेल ज़बान, मिली जुली रेख्ता ज़बान जब तरक्की की मंजिलें तय करती गई तो हिंदी बन गई। वरना हिंदी तो तुलसीदास तो अवधी में है, सूरदास तो ब्रज भाषा में है, मलिक मोहम्मद जायसी तो अवधी में है, मीराबाई तो राजस्थानी में। आज की खड़ी बोले वाली हिंदी कहाँ थी? इसको तो उर्दू ने शाइस्ता और शुस्ता किया, और वो रोज़मर्रा और वो मुहावरा दिया जिसका जीनियस कभी मर नहीं सकता। अगर हिंदुस्तान है तो उर्दू है, अगर जमहूरियत है तो उर्दू है। तो क्रिस्टोफर किंग ने ये सारी बातें लिखी हैं। उस वक्त हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं। और अगर हम ही एक फर्ज कीजिए कि उर्दू को उर्दू का हक चाहिए, तो उर्दू हिंदी को उसका, उर्दू को अगर उसका हक मिलना चाहिए तो हिंदी को उसका हक क्यों ना मिले? बिल्कुल ठीक नहीं। साहब झगड़ा कर रहे हैं, और झगड़ा ये नहीं कर रहे, वो जैसे झगड़ा हो गया था रोटी के टुकड़े पर, और बंदर आ गया बीच में, और इधर से भी खाता रहा उधर से भी खाता रहा, इधर, यानी लड़ा कौन रहा है तुम दोनों को? दस्ते गायब कौन है? साम्राज्य ताकतें, और तुम लड़े चले जा रहे फजूल बातों। अरे हिंदी भी ज़बान है हमारी और उर्दू भी ज़बान है हमारी। क्रिस्टोफर किंग को कोई इनमें से कोट नहीं करता। अंग्रेजी में छपी हुई किताब है, आप रेख्ता.com पर भी उसको डालिए, वन लैंग्वेज टू स्क्रिप्ट। तो उसकी अपनी एक थीसिस है। आप थीसिस से दूसरा थीसिस लाकर या उसका एंटी थीसिस लाकर आप अपनी बात को रख सकते हैं। ज़ाती बातें करके, मज़हब को बीच में लाके, ज़ातियात को बीच में लाके और जज्बातियत को बीच में लाके, ये इल्मी तरीक़ा नहीं होता गुफ्तगू का। जी नारद साहब, ये तहरीकात जो हमारे यहाँ आई, कुछ बाहर से, कुछ सर सैयद या उससे पहले जदीद नस्ब, तरक्की पसंद जदीदियत, माबाद जदीदियत, मेरा ख्याल एक घंटा और बैठना पड़ेगा आपके साथ। नहीं, बस मैं बहसियत अदब के एक अदना से तालिब इल्म ये जानना चाहूँगा नारद साहब कि क्या इन तहरीक की कोई अज्जाए तरकीबी होते हैं? क्या कोई तरीका है कि ये किसी चीज़ को हम ये कहें कि ये तहरीक है, और फिर इस वक्त जो तहरीक या रुझान हमारे यहाँ जिंदा है, माबाद जदीदियत जिसे हम कहते हैं, क्या वो उन अज्जाए तरकीबी के ऊपर पूरी उतरती है या नहीं उतरती है? अगर आपने पैमाने बनाए तो इसका मतलब आपने पाबंदियाँ आयद की। जी। दरिया अपने किनारे बदलता रहता है, तोड़ता है, सैलाब आते हैं, समझे? और सिंथेसिस की जो आपने बात की, और सर सैयद की रोशन ख्याली, मेरे भाई तारीख़ पूरी लोगों को पढ़वाइए। सर सैयद भी सर सैयद अहमद ख़ान नहीं बनते अगर लंदन नहीं गए होते। वहीं लंदन यूनिवर्सिटी का बिल पेश हो रहा था पार्लियामेंट में, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को देखने गए थे कि मदरसातुल उलूम किस तरह का होना चाहिए, एक ओरिएंटल कॉलेज जिसमें जदीद उलूम को दीन के साथ साथ पढ़ाया जा सके। फिर रोशन खैर गालिब क्यों कहता है, कलकत्ते को जो जिक्र किया तूने हम नशीन, एक तीर मेरे सीने पे मारा कि हाय हाय। और किस वजह से उन्होंने तकरीज़ आईने अकबरी पर तकरीज़ लिखने से सर सैयद को मना कर दिया था? सर सैयद अहमद ख़ान के ख़ानदान का ताल्लुक़ मुग़लिया दरबार से था। खुद सर सैयद को इमादुद्दौला का खिताब मिला था, नाना की हवेली में रहते थे यहाँ। लेकिन जब उन्होंने दरबार में नौकरी का दरवाज़ा भी खुला था जब जवान हुए, और ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी,
انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں، جیسے آج کوئی آئی ایس میں امتحان دے، ججی کا امتحان منصفی کا، ایسٹ انڈیا کمپنی، اور پہلا ان کا تقرر جونپور میں، وہاں بھی انہوں نے مدرسہ قائم کیا، غازی آباد میں مدرسہ قائم کیا، سائنٹیفک سوسائٹی بھی، روشن خیالی کا وہ سبق جو غالب نے تقریض لکھتے ہوئے کہ کیا کمال ہے، بغیر بتی کے، بغیر آگ کے سڑکوں کو اور پارکوں کو روشن جگمگا رہے ہیں، سمندر پر، سمندر کے پانیوں پر بھاپ کا پہیہ گھوم رہا، مطلب ہے دخانی کشتیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، بغیر اس وقت تار برقی ایجاد ہو چکی تھی کہ تاروں کے پر ہوتے ہیں، اڑتے ہیں، بغیر پروں کے حروف کو اڑا دیا، تو تم ان کو کیوں نہیں دیکھتے سر سید؟ تم آئین اکبری کو پیش کر رہے ہو، ابوالفضل کو پیش کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ، لیکن تم جیسے ذہین شخص کے لیے اور عالی دماغ شخص کے لیے ضروری ہے کہ آج مستقبل میں جو رنیسان، نئی روشنی کا سورج طلوع ہو رہا ہے، اپنی آزادی کا، سر سید نے یہی سبق سیکھا نا، جب تک ہماری تعلیم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور انگریزوں سے وظیفے قائم کرائے، ان کے بیٹے کو وظیفہ ملا 9 وظیفوں میں سے ایک، اور ان کے ساتھ ان کو چھوڑنے کے لیے 5 آدمی کا قافلہ لندن گیا، اور سر سید 1 سال سے زیادہ سٹیمر سے گئے تھے، سٹیمر سے بامبے آئے، اور خاکہ MAO کالج کا وہیں سے بنا کے آئے، اور 3 سال کے بعد اس تجویز کو انگریزوں کے سامنے پیش کیا اور اسے منوایا۔ یہ ان کی روشن دلی۔ ہمیشہ تہذیب، میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا، ہندوستان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، اور اس میں ہماری پھوٹ بھی پھر اس کا ایک برا رخ وہ بھی ہے، زبانوں کے نام پر ہم لڑتے ہیں، علاقائیت کے نام پہ ہم لڑتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ذاتیں، برادریاں، کوئی کون سی ذات کو بلانگ کرتا ہے، کوئی OBC ہے، کوئی SC ہے، ٹھپے ہم نے خود لگائے۔ کبھی اس ہندوستان کے کسی راجہ مہاراجہ، مغل بادشاہوں کے زمانے میں کیوں نہیں ذاتوں پر ٹھپے لگائے جاتے؟ آج لوگ، یعنی شرمندگی سے، یہ شرم سے ڈوب کے مر جانے کی بات ہے کہ ہم SC کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، ہم OBC ہونا چاہتے ہیں، ہمارے بیٹے کو کالج میں داخلہ مل جائے گا، میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا، ہمیں نوکری جلدی مل جائے گی۔ یہ سب سیاست کے کھیل ہیں، یہ سب ہندوستان کی رنگا رنگی کے کرشمے ہیں۔ اس رنگا رنگی میں ایک اتحاد کی رو بھی ہے۔ یہ اردو زبان اس رنگا رنگی سے اخذ کر کے ایک ایسے جوہر کی تشکیل کرتی ہے جو سب کو ملا کے چلتا ہے۔ یہ تو کوئی تفریق ہی نہیں کرتی کسی نے۔ اب بتائیے اگر تفریق کی ہوتی تو میرا وجود کس طرح ممکن تھا؟ مجھے خدا کے فضل و کرم سے، باوجود آپ نے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے کبھی محسوس کیا، قطعاً محسوس نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ادب کی دنیا سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں مخالفت نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اگر آپ زمرد مغل اپنی آواز سے بول رہے ہیں تو آپ کی آواز تو دوسروں سے الگ ہوگی، آپ کی شخصیت تو الگ ہوگی، تصادم تو پیدا ہوگا، پھر اس سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پارٹ آف دا گیم ہے۔ لیکن جتنی مجھے کامیابی ملی، جتنی مجھے محبت ملی، ذاکر حسین جب نائب صدر جمہوریہ ہند ہو گئے، میں ان سے ملنے گیا، اردو مثنویہ میری چھپی تھی، پیش کی، باہر آنے لگا، چائے پی ان کے ساتھ، میں نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ گزر گئے، میں نے کہا اجازت دیجیے، تو اٹھنے لگے، میں نے کہا آپ زحمت نہ کریں، اور وہ پوچھ تک میرے ساتھ آئے۔ پھر جب خدا حافظ کہا، میں نے الوداع اور ان سے اجازت لی، گاڑی میں بیٹھ، جب تک میرا ڈرائیور نہیں آیا کھڑے، میں نے کہا حضرت اب آپ کا وقت نہیں ہے، اب آپ نائب صدر جمہوریہ ہند ہیں، آپ کا وقت قوم کا وقت ہے، سو میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ یہاں تک تشریف لیں۔
कहने लगे नारंग, क्या तुम समझते हो कि मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया तो क्या इंसानियत के शरफ से भी महरूम हो गया? ये है हमारी तहजीब। जो मुझे इज्जत, जो मुझे मोहब्बत, जो मुझे कामयाबियां कि 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटियों से मैं ऑनर्स काज़र डीलिट हूँ। आपने कहा 2 यूनिवर्सिटियां बड़ी कौमी, जामिया मिलिया इस्लामिया जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मेरा जवानी का बेहतरीन ज़माना या जामिया में गुजरा है या विस्कॉन्सिन में गुजरा है। और अपनी दरसगाह इल्मी यानी मादर इल्मी दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मैं पहुंचा जब मैं बूढ़ा हो चुका था, यानी रिटायर होने से 5 बरस पहले। मुझे फ़ख्र है अपनी ज़बान पर। जितना मैं अपनी ज़बान की खिदमत नहीं कर सका जितना इस ज़बान ने मुझे दिया। नारंग साहब, एक आखिरी सवाल आपसे बातें करते हुए, सवालों के जवाब मैं दे कहाँ सका हूँ। नहीं, नारंग साहब एक आखिरी सवाल। अब वो जो तकरीर हम आपकी सुना करते थे किसी सेमिनार में या किसी जलसे में, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गोपीचंद नारंग के साथ बैठ के इस तरह की हमारी गुफ्तगू होगी। तो आज ये मौका मिला, इसलिए हमने आपसे वक्त भी ज़्यादा लिया। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा नारंग साहब कि आपने लसानियात, अभी आपने कहा था वो आखिरी है, ये बस आखिरी सवाल है, इस पे अब इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। लसानियात पे तहकीक, तनकीद, ये सब काम आपने की। क्या कभी गोपीचंद नारंग को ये लगा कि शायरी, अफसाना या नॉवेल इस तरफ भी कुछ तवज्जो देनी चाहिए? इसके साथ जैसे सेमिनार्स, जलसे और दुनिया भर में गोपीचंद नारंग को बुलाया जाता है और इन इल्मी कामों के साथ साथ नारंग साहब वहाँ भी बहुत मसरूफ़ रहते हैं। तो क्या आपको नारंग साहब और इनामात की बारिश, फारूकी साहब ने लिखा है कि शायद ही उर्दू में किसी शख्स को इतने ज़्यादा इनामात मिले हों और आप नारंग साहब वो हक रखते हैं, डिज़र्व करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये इनामात, ये सेमिनार और ये बहुत ज़्यादा मसरूफियात कहीं ना कहीं वो वक्त जो आप तख्लीक को दे सकते थे आप नहीं दे पाए उन मसरूफियात की वजह से? या कभी आपको लगा कि हाँ मुझे नॉवेल लिखना चाहिए था, अफसाना, शायरी, इस तरह भी तवज्जो देनी चाहिए थी? मेरी जान, किस्सा ये है कि फारसी के उस्ताद ने एक बात सिखाई। मैं जब दिल्ली आया मैं कहानियाँ लिखता, उससे पहले ये इंकशाफ कर दूं, मैं शेर भी कहता रहा, हर वादी में भटका हूँ। तो जब मैं दिल्ली कॉलेज में एमए कर रहा था और मैं बुजुर्गों की बातों को गिरा बांधता, अरस्तु से किसी ने पूछा था तुम इतने बड़े फलसफी हो और इतना इल्म ये तुमने कैसे हासिल किया, कहाँ से पाया? उसने कहा कुछ नहीं, मैं सिर्फ वो नहीं करता जो अहमक लोग करते। तो ये फ़कीर वो नहीं करता कि इधर भी हाथ मार लो, उधर भी हाथ मार लो, उधर भी, मतलब है कुछ हवस कि शायद इस मैदान में मैं पैर रखूं, दूसरे, तीसरे, चौथे मैदान में वही पैर रखता है जिसके पैर अपने मैदान में गड़े हुए नहीं होते, जमे हुए नहीं होते। फारसी के उस्ताद ने सिर्फ एक बार कहा था, मैंने गिरा, यक दर गिर वो मोहकम गिर, मैं शिर्क का कायल नहीं, बस मेरा कसूर ये है, मेरी तख्लीकियत किसी से कम नहीं होगी। वो आपको मेरी तहरीर, हर तहरीर में नजर आएगी मेरे अंदर की आग, मेरी अदबी हिस्सियत। यकदर गिर वो मोहकम गिर, एक दरवाजे को पकड़ो। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में गए हो तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूजात और उनकी सीरत, जिस फ़िरक़े से तुम्हारा ताल्लुक़ है, जिस भी मसलक से तुम्हारा ताल्लुक़ है, जिस भी अदबी मसलक से तुम्हारा ताल्लुक़ है, उसके लिए अपनी पूरी जान को लुटा दो और पूरा खून जिगर सर्फ कर दो। जब मैंने तय कर लिया उर्दू मसनवियाँ लिखने के बाद,
میں وسکانسن میں گیا ایک سیمسٹر کے، مجھے انہوں نے انوائٹ کیا، سخت سر 0 سے 20 ڈگری ٹیمپریچر کا. جب جہاز سے اترا تو 2 فٹ برف تھی سڑک کے کنارے. پروفیسر رابنسن مجھے لینے کے لیے آیا. میں نے کہا یا اللہ میں یہاں زندگی کیسے گزاروں. جیسے ہی بہار آئی وہ پھول کھلنے شروع ہوئے، میری زندگی میں بھی پھول کھلنے لگے. میں نے وہ کچھ پایا جو اگر نہ جاتا تو نہیں پاتا. ہمیشہ جہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ون سکسیس لیڈس ٹو another، بس اردو نے مجھے جو راہ دکھائی، میں تو بھٹکا ہوا راہی ہوں، جو راہ دکھائی میں اسی راہ پہ چلا. لسانیات میں نے پڑھی، اسلوبیات میں نے پڑھی، بات کے جتنے تجربے کیے، دروازے کھولے، کھڑکیاں کھولی، تازہ ہواؤں کو ویلکم کیا، خود بھی فیض یاب ہوا اور اپنے پڑھنے والوں کو بھی فیض یاب کرنے کی کوشش کی. کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، میں نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی. اب میرا معاملہ وہ ہے، جو میرا سفر ہے برا بھلا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن تخلیقیت یا تخلیقی احساس یا تخلیقی حیثیت کے بغیر آپ کبھی ادبی تنقید نہیں لکھ سکتے. آپ گرامر تو لکھ سکتے ہیں، آپ تجزیے تو کر سکتے ہیں. کوئی ایک عروضی دوسرے عروضی سے کیوں متفق نہیں ہے ہوا آج تک زندگی میں؟ کیوں ہر عروضی دوسرے عروضی سے اختلاف کرتا ہے؟ ارے بھائی ایک ضیاف کو ادھر کر دو، ایک ضیاف کو ادھر کر دو، نئی بحر ایجاد کر لو کچھ. وہ گرامر ہے. گرامر ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں آگہی نصیب ہو. علم سے تخلیق کا حق ادا نہیں ہوتا، صرف علم سے تنقید کا حق بھی ادا نہیں ہوتا. وارث علوی اگر وہ جملے جو اس سے منسوب ہیں اور جو شگفتگی اور جو کالج میں وہ فکشن پڑھاتے تھے ویسٹرن، جی انہوں نے کبھی، آپ معلوم ہے سینٹ زیویئرز میں پڑھاتے، جی جی انہوں نے اردو فکشن تو کبھی پڑھایا نہیں، اردو غزل تو کبھی پڑھائی نہیں، اس کے تو مزاج داں بھی نہیں تھے. محمد علوی جو ان کا رشتے کا بھائی ہے، جب اس کی کلیات پر عملی تنقید لکھی وارث علوی نے تو ذرا پڑھ لیجیے. بیدار بخت نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جب محمد علوی کینیڈا گیا آج سے 10 سال پہلے، اور کہا کہ میرا انتخاب کر رہے ہو میری شاعری کا، میں ٹک کر دیتا ہوں. کر دیا. ساتھ میں ان کا دیباچہ بھی ٹک کر دی وارث کا. بیدار بخت نے کہا یہ تو سارا میں پڑھ گیا 30 صفحے، کچھ بھی نہیں، میں کیا ترجمہ کروں. ملک راج آنند نے جوش بلی آبادی کی شاعری کے بارے میں کہا تھا، کسی نے ان سے فرمائش کی جب ترقی پسندی کا عروج کا سوال، ملک راج آنند بھی آپ کو پتہ ہے بنیاد گزاروں. جی بالکل. اور جوش کے نام کا ڈنکا بجتا تھا. ٹیگور سے زیادہ مشہور تھے جوش اس وقت ہندوستان. تو آپ ان کا انگریزی میں ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ السٹریٹڈ ویکلی کی فرمائش میں ملک راج آنند نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، انگریزی میں ترجمہ کروں گا تو گھاس معلوم ہوگی. تو حقیقت یہ ہے کہ ادب کی سچائی اپنے آپ بولتی ہے. جی نارنگ صاحب، یہ وقت جو بہت وقت ہم نے آپ سے لے لیا، لیکن اس گفتگو کے دوران ہمیں لگا کہ یہ وقت بہت کم پڑ رہا ہے. جہاں ہم غلط بات مجھ سے ادا ہو گئی ہو، میں ذاتی گفتگو بالکل نہیں کرتا. نہیں، آپ نے ذاتی گفتگو اس میں کی بھی نہیں ہے اور ہم بھی نہیں اور چاہتے. اگر کہیں ہے تو اس کو حذف کر دیجیے. نہیں، ذاتی گفتگو تو آپ نے کہیں بھی نہیں کی ہے. اور نارنگ صاحب ہم بے حد مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی ہمیں دیا اور یہ علمی گفتگو ہمیں سننے کو نصیب ہوئی. ناظرین، یہ تھے گوپی چند نارنگ، جنہوں نے مجھے بھی تو شکریہ ادا کرنے دیجیے. بس آپ کی طرف آؤں گا تو آپ کا بھی ممنون ہوں، اور ریختہ.com کا بھی، اور سنجیو سراف صاحب کا بھی، ان کو میرا سلام کہیے. جی ناظرین، یہ تھے گوپی چند نارنگ، جنہوں نے لسانیات، مثنویات، تنقید اور تحقیق پر بے شمار تحریریں اردو ادب اور اردو زبان کو دی ہیں. ہماری بہت دنوں سے اور بہت مہینوں سے خواہش تھی کہ گوپی چند نارنگ صاحب یہاں تشریف لائیں اور ہم اردو زبان و ادب،
اردو تحریکات کے حوالے سے ان سے گفتگو کر سکیں. ہم نے کوشش تو کی کہ کچھ چیزیں نارنگ صاحب ہمیں بتائیں، اور اپنی بساط پر کوشش جو میری تھی کہ میں نارنگ صاحب سے کچھ چیزیں باتیں آپ تک پہنچا سکوں نارنگ صاحب کے ذریعے، نارنگ صاحب کی باتیں میں نے اپنی کوشش کی. یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم پھر کوشش کریں گے کہ نارنگ صاحب کو پھر ہم کبھی زحمت دیں، نارنگ صاحب یہاں تشریف لائیں، کیونکہ نارنگ صاحب ایک سمندر ہیں اور اس وقت ہم ان سے صرف ایک بوند حاصل کر پائے ہیں. نارنگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اب تو میں یہاں آتے ہوئے بھی ڈروں گا. بہت بہت شکریہ.